السلام علیکم. میں یونیورسٹی میں ایک ریسرچ پیپر کر رہی تھی اس وقت اسٹیم سیلز کے بارے میں. اچھا ماشاء اللہ. اور ہمارے کورس کا ایک حصہ تھا. کیا کورس ہے؟ بایولوجی میں؟ میڈیسن. اچھا میڈیسن. جی میڈیسن کر رہی ہو؟ ہاں جی ضرور. اچھا کون سی ایئر میں؟ دوسرے سال میں ہوں. اچھا جی. تو اس میں لکھ رہی تھی اسٹیم سیل ریسرچ کے بارے میں اور ریلیجیس ویوز کے بارے میں، اور اسپیسیفکلی ہیومن ایمبریونک اسٹیم سیلز کے بارے میں لکھ رہی تھی. تو میرا سوال تھا کہ ہمارا کیا ویو ہے ہیومن ایمبریونک اسٹیم سیلز کے بارے میں، کیونکہ وہ اسٹیم سیلز ایک ایمبریو میں سے جب نکالتے ہیں وہ ایمبریو ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. تو ٹھیک ہے، اب جو اسٹیم سیل نکالتے ہیں اب کہیں کسی ٹیشو میں سے لیتے ہیں نا اسٹیم سیل، وہ دو طرح کی اسٹیم سیلز ہیں. ایمبریو میں سے بھی لیتے ہیں، اس میں بھی لے لیتے ہیں، کہیں سے بھی لے سکتے ہیں. اور پھر اس کو اگر کسی اور جگہ استعمال کرنا ہے جہاں اس سے فائدہ ہو رہا ہے، بیماری کا علاج کرنا ہے، مثلا دل کے لیے ہے، اب وہ اگر انجیکٹ کرتے ہیں اسٹیم سیل کسی ایسی جگہ جہاں سے دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، اور مسل اگر کمزور ہیں تو مسل بن جاتے ہیں، جہاں وینز بننی ہیں تو وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں، نروز ڈیولپ ہو رہے ہیں، اسی لیے ہوتا ہے نا. ہاں جی ضرور. ٹھیک ہے نا. تو اگر اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، جائز چیز ہے، جس سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے وہ کرنے کی اجازت ہے. ہاں جی. وہ ایسا کہتے ہیں کہ ایڈلٹس میں سے جب اسٹیم سیلز نکالتے ہیں تو جو بھی آپ اسٹیم سیل نکالتے ہیں جس جگہ بھی آپ رکھتے ہیں وہاں وہ گرو کر کے وہی چیز لے لیتے ہیں نا، وہی شیپ اور وہی پوزیشن لے لیتے ہیں. وہی ہوتا ہے نا. جی وہ ایڈلٹ اسٹیم سیل جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، لیکن وہ سارے باڈی کے ٹیشوز میں نہیں بن سکتی، مگر جو ایمبریو میں سے سیلز نکالتے ہیں ان کے اندر وہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ باڈی کی کوئی بھی جو سیل ہے اور کوئی بھی ٹیشو ہے اس میں ڈفرینشیٹ ہو سکتے ہیں. لیکن ایڈلٹ اسٹیم سیلز سے اس طرح نہیں ہو سکتا، اور ایڈلٹ اسٹیم سیلز کی اس وقت کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ بار بار رینیو ہو سکیں، مگر ایمبریونک اسٹیم سیلز اس طرح کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح جس کام کے لیے کر رہی ہیں اصل چیز ہے کہ نیت کیا ہے. وہ ریسرچ ہے. نیت ریسرچ بھی اس لیے ہے نا کہ اس سے تو انسانیت کو کوئی فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا، بیماریوں کا علاج ہو جائے. جی تو اگر فائدہ مند چیز ہے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں، ناجائز چیز کوئی نہیں ہے اس میں. جی مطلب ہے کہ مذہبی لحاظ سے اس میں برائی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی الٹرنیٹیوز ڈھونڈ رہے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ مثلا یہاں آپ اوپن ہارٹ سرجری کر رہے ہیں، بائی پاس بنا رہے ہیں یا اسٹینٹس ڈال رہے ہیں، اس میں اگر آپ اس طرح کی بھی اب ریسرچ آ رہی ہے کہ آپ انجیکٹ کریں اسٹیم سیل تو وہیں نئی آرٹری ڈیولپ ہو جائے گی. ہاں جی سر. تو اس چیزوں کا تو فائدہ ہی ہے نا. ہاں جی. تو سوال کیا ہے؟ وہی تھا کہ اگر وہ اسٹیم سیلز ایمبریو میں سے یوز کر سکتے ہیں جب پتہ ہے کہ ایمبریو پھر ڈسٹروائے ہو جائے گا، تو میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جائز ہے. ایمبریو ڈسٹرائے ہو جائے گا تو اس کا اپنا ایمبریو کا جب فنکشن ہے مطلب ہے کہ ختم ہو جائے گا، اس کی وہ پوٹینشیل جو لائف کی ہے وہ ڈسٹروائے ہو ختم ہو جاتی ہے. ایک جان کو نقصان پہنچا کے دوسری جان کو فائدہ پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ایمبریو سے کیا بن رہا ہے؟ تو نہیں، ایمبریو کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو کیا بنتا ہے؟ ہیومن بینگ. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب ایمبریو ڈسٹرائے ہو رہا ہے تو اس میں وہ ایک جان ضائع ہو رہی ہے نا. ہاں جی. ہاں جی. تو اس کا ایمبریو کو ڈسٹرائے کرنے کی کیا ضرورت ہے جب ایک چیز بن رہی ہے، ایک بچہ ڈیولپ ہو رہا ہے ماں کے پیٹ میں. ٹھیک ہے. جی سر. ٹھیک ہے نا. جی سر. یہی ہو رہا ہے نا. وہ اسپیسیفکلی ایمبریو کریٹ کرتے ہیں اس میں سے سیلز نکالنے کے لیے، اور جب وہ سیلز نکالتے ہیں وہ ایمبریو ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. کہاں کریٹ کرتے ہیں؟ کہیں اس کسی لیبارٹری میں یا لیب میں یا ووم میں؟ لیب میں کرتے ہیں تو وہ تو پھر ایک باہر چیز ہو رہی ہے نا. وہ ڈسٹرائے اگر ہو بھی جاتا ہے
تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس میں آگے اس میں پوٹینشیل ہے کہ وہ فردر کسی چیز میں جا کے کسی کو زندگی دے سکے. ہے پوٹینشیل. اگر ایک لیبارٹری میں ہو رہا ہے, آپ کی وہیں گرو کر کے کر رہے ہیں کسی بھی میڈیا کو استعمال کر کے, پھر تو وہ جائز ہے. لیکن اگر وہ کسی ماں کے بچہ ضائع کر رہے ہیں تو غلط ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. یہی بات سوال ہے نا. جی وہ سوال تھا کہ اگر وہ اس طرح کر سکتے ہیں یا نہیں. وہ اب الٹرنیٹیوز ابھی ریسنٹلی پتہ چلی ہیں, جیسے امنیوٹک فلوئڈ میں سے نکال سکتے ہیں, جس طرح پھر ایمبریز ہارم نہیں ہوں گے, اور وہ سیلز وہ کہتے ہیں کہ کیا یہ کوئی گرو کرتے ہیں, کسی میڈیا بناتے ہیں اسی طرح جس میں عام طور پہ جس میں گرو کر رہے ہوتے ہیں لیبارٹری میں پیٹری ڈشز پہ. ہاں جی مجھے لگتا ہے. یا وہ کہتے ہیں کہ اب جب IVF ٹریٹمنٹ سے بہت سارے جو ایمبریوز بچ جاتے ہیں جو ویسے بھی ڈسٹروائے ہونے ہیں, وہ ان کو استعمال IVF ٹریٹمنٹ میں جس کا جو خامد اور بیوی ہیں ان کے اپنا بچہ ہونا چاہیے. ہاں جی. یہ ڈیولپ اس ایمبریو کو کسی اور میں استعمال کر کے کسی اور کو بچے کی پیدائش کروانا یہ غلط طریقہ ہے. وہ نہیں, وہ جو ایمبریوز جو ضائع ہو جاتے ہیں IVF ٹریٹمنٹ میں, جو استعمال نہیں ہوتے, جو وہ یوزلی ڈسٹروائے ہوتے ہیں, وہ اب وہ کہنے کہ ہم یہ ان کو استعمال کر لیتے ہیں اسٹیم سیلز نکالنے کے لیے, پھر ایمبریو ڈسٹروائے ہو جائیں گے. لیکن اسٹیم سیل نکالیں گے وہ کسی اور جگہ استعمال ہو سکتے ہیں. کیوں؟ وہ اسٹیم سیل کسی صرف اسی مقصد کے لیے استعمال ہوں گے, پیدائش کے لیے ہی, یا کوئی کسی اور جگہ کسی اور وین یا آرٹری یا مسل یا کسی چیز کی ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہوں گے. کسی چیز مثلا ہاں اس طرح ہو سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے, اس طرح ہو سکتا ہے. لیکن پیدائش نہیں اس سے ہونی چاہیے. جی پھر نہیں ہوتی, پھر ڈسٹروائے ہو جاتی. ہاں